سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت کے لمحے قریب آئے تو ستارے میرے آنگن کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے ویڑے میں گر پڑیں گے۔ اور فرماتے ہیں جو ہی حضور کی ولادت کے لمحے آئے میرے بطن سے ایسا نور نکلا، اس کی روشنی اور اس کی چمک اتنی تھی، میں یہاں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرہ کے محلات مجھ کو نظر آنے لگے۔ یہ سیدہ آمنہ کا قول ہے سلام اللہ علیہ کا، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، تمام مکاتب فکر کے لوگ اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اور پھر اجالے ہی اجالے پھیل گئے، نور ہی نور پھیل گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چمک کی کہانی سناتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں ہاتھ میں سوئی لیے کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اور حضور کے گھر میں جو دیا ہے اس میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، تو میں پریشان ہوئی کہ اب گمی ہوئی سوئی کیسے ملے گی۔ ایسے میں حضور تشریف لائے تو میں نے عرض کیا تو حضور مسکرا پڑے۔ اب اگلے لفظ سیدہ کے سنیے، فرماتے ہیں ایسی روشنی آئی کہ میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ باقاعدہ عورتیں حلیمہ سعدیہ کے گھر آئیں اور کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی، بڑے بڑے امیر چراغ بجھا کے سو جاتے ہیں لیکن تیرے گھر میں رات کو بھی چراغ جلتا ہے، تو بڑی غریب تھی لیکن اب تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو چراغ بجھا کے نہیں سوتی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا آؤ تمہیں بتاؤں میرے گھر میں کون سا چراغ ہے۔ تو باقاعدہ ان عورتوں کو اپنے گھر لے کے گئیں۔ حضور علیہ السلام پالنے میں تھے، پنگھوڑے میں تھے، تو حضور کی طرف اشارہ کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا جب سے یہ پیارا ہمارے گھر میں آیا ہم نے تو سارے دیے ہی توڑ دیے ہیں، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ کہتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کو دوسرے کمرے میں روشنی کی ضرورت ہوتی، حضور کو اٹھا کے وہاں لے جاتی، اور پھر انہیں جب بھوک تنگ کرتی حضور کے چہرے کو دیکھ لیتے، بھوک بھی مٹ جاتی، پیاس بھی مٹ جاتی، اندھیروں میں چراغاں بھی ہوتا، وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی۔